بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عشرہ مبشرہ کے حوالے سے بڑی ڈسکشن ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اہل علم حضرات کے درمیان. کہا جاتا ہے کہ علماء اہل سنت کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے. اس حوالے سے دو حوالوں سے ہم نے اس کے دو پہلو ہیں جن پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. ایک تو متن حدیث ہے اور دوسرا سند حدیث ہے. پہلے ہم متن کے اوپر گفتگو کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی سند کو بھی ہم دیکھیں گے. متن کے حوالے سے ایک طرف اہل سنت حضرات کا کہنا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جو بھی صحابی ہے وہ جنتی ہے. دوسری طرف بڑے تمطراق کے ساتھ عشرہ مبشرہ کی حدیث کو پیش کرتے ہیں جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ صرف 10 صحابہ کرام جنتی ہیں. اگر یہ 10 صحابہ کرام جنتی ہیں تو کیا باقی صحابہ کرام جہنمی ہیں؟ معاذ اللہ. اور پھر آپ کا یہ نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس کا کیا بنے گا؟ آپ کو دونوں میں سے کسی ایک بات کو تو چوز کرنا ہوگا. یا تو آپ یہ مانیں کہ یہ 10 صحابہ جن کا بھی ذکر آئے گا عشرہ مبشرہ میں جن کا ذکر ہے یہ جنتی ہیں، بس باقیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. ظاہر ہے جب جنت کی بشارت صرف 10 کو دے دی گئی ہے تو اس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ باقی جنتی نہیں ہے. باقی اگر جنتی نہیں ہے تو پھر لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ باقی جہنمی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور دوسری طرف سے یہ نعرے لگا رہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنا تضاد ان کے قول میں کیوں ہے. بہرحال ہم متن حدیث کی طرف آتے ہیں. علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ذیل 10 افراد کو جنت کی بشارت دی ہے. ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن زید. اچھا، ان کا نام کہیں پر سعد بن زید لکھا ہے، کہیں پر سعید بن زید لکھا ہے. یہ اصل میں جو میرا مطالعہ ہے وہ یہ کہ یہ سعید بن زید ہے. بہرحال عشرہ مبشرہ کی فہرست کا جائزہ لیں تو ان میں آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا کوئی بھی جانثار ساتھی دکھائی نہیں دے گا. اور حضرت علی علیہ السلام کا نام بھی اس فہرست میں بطور تبرک اور وزن شعر پورا کرنے کے غرض سے شامل کیا گیا ہے. اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر علی کا نام دیکھ کر باقی افراد کے متعلق بھی لوگوں کو جنتی ہونے کا یقین آ جائے گا. یہ اس مکتب کے علماء کی مجبوری تھی کیونکہ علی آخری خلیفہ راشد تھے، اور اگر اس فہرست میں ان کا نام نہ ہوتا تو انہیں بہت زیادہ رسوائی اٹھانی پڑتی کہ آپ کا خلیفہ راشد جنتی نہیں ہے. حالانکہ ہمیں جانتے ہیں کہ انہوں نے دل سے علی کا نام نہیں لکھا ہے، مجبوری میں آ کر علی علیہ السلام کا نام لکھا ہے. المختصر اہل سنت مذکورہ 10 افراد کو انتہائی محترم سمجھتے ہیں اور انہیں دوسروں پر مقدم جانتے ہیں. یہ بات واضح رہے کہ مذکورہ 9 افراد حضرت علی علیہ السلام کے دشمن تھے اور انہوں نے ایک دن کے لیے بھی حضرت علی علیہ السلام کی حمایت نہیں کی تھی. لطف تو یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل نہیں کیا ہے. یہ حدیث آپ کو نہ صحیح بخاری میں ملے گی اور نہ صحیح مسلم میں ملے گی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں ہی نہیں. قرآن مجید کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے. صحیح بخاری کو قرآن مجید کا بھائی اور صحیح مسلم کو قرآن مجید کی بہن کہہ رہے ہیں، اور نہ بھائی میں یہ حدیث ہے نہ بہن میں یہ حدیث ہے. ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اسے نقل کیا ہے. یہ بھی فرقہ ناجیہ والی حدیث اور کتاب اللہ و سنت والی حدیث کی طرح جعلی حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے. اب ہم عشرہ مبشرہ کی حدیث کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ علماء اہل سنت نے ان افراد کو مشخص کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے. ابو داؤد نے سعید بن زید سے نقل کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 10 افراد جنت میں جائیں گے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبر اکرم ہی بشارت دے رہے ہیں اور خود اپنا نام بھی لے رہے ہیں. نمبر 2 حضرت ابوبکر، 3 حضرت عمر، 4 حضرت عثمان، 5 حضرت سعد بن مالک، یہ سعد بن ابی وقاص ہی ہیں. 6 عبد الرحمن بن عوف. اگر میں چاہوں تو 10ویں شخص کا نام بھی بتا سکتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ بتائیں وہ کون ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ 10واں شخص جو ہے وہ سعید بن زید ہے. اب نام انہوں نے 7 کی لیے ہیں اور تعداد انہوں نے 10 کی بتائی ہے، اور راوی خود سعید بن زید ہے اور وہ 10ویں نمبر پر اپنا نام بھی لے رہے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت دینے والے ہیں ان کو بھی جنتیوں میں شامل کر رہے ہیں. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4649 ہے. ترمذی نے عبد الرحمن بن عوف سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افراد جنتی ہیں: ابو بکر، عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید. اس میں ویسے متن حدیث میں صاحب لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے سعید، ابو عبیدہ بن جراح. اب ترمذی کی روایت میں یہ 9 لوگ بن رہے ہیں، 10ویں کا نام نہیں ہے. سعید بن زید کا نام بھی ڈال کر، اور اس کے راوی جو نا عبد الرحمن بن عوف ہے، اور عبد الرحمن بن عوف نے خود اپنا نام بھی اس میں ڈالا ہوا ہے، اور سعید بن زید کا نام بھی ڈالا ہوا ہے. اس کے باوجود یہ 9 بن رہے ہیں کیونکہ اس میں ابو عبیدہ بن جراح کا نام نہیں ہے. پہلی بات جسے دیکھ کر انسان شک میں پڑ جاتا ہے بلکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ احادیث صرف دشمنان علی کو اونچا ثابت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ حقائق حسب ذیل ہے. وہ حقائق یہ ہیں، چند نکات میں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں. اہل سنت کو 10 افراد مشخص کرنے میں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے.
کبھی عشرہ مبشرہ میں صاحب بن ابی وقاص کو ڈالا ہے تو کبھی ابو عبیدہ بن جراح کو ڈالا ہے. پہلی روایت میں علی اور ابو عبیدہ بن جراح کا نام نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ 10 افراد جنت میں ہوں گے، جبکہ آن حضرت نے ان کی گنتی کی تو اپنے سمیت 7 افراد کے نام لیے. گویا رسول اکرم کی گنتی بھی نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پہلی حدیث میں رسول اکرم کی طرف سے اپنے آپ کو جنتیوں میں شامل کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے. مذکورہ 10 افراد کے حالات زندگی کے مطالعے سے ان میں کوئی غیر معمولی بات دکھائی نہیں دیتی، کوئی ایسا تیر نہیں مارا ہوا انہوں نے. عشرہ مبشرہ کی حدیث بھی ان میں سے ایک فرد نے روایت کی ہے. گویا ایک شخص اپنے آپ کو بشارت دے رہا ہے. یعنی جو دو راوی ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے، ایک روایت تو سعید بن زید سے اور دوسری عبد الرحمن بن عوف سے، دونوں اپنا اپنا نام لے رہے ہیں کہ جی ہم بھی جنتی ہیں. بخاری مسلم نے فضائل اور مناقب کے بعد میں سعید بن زید اور عبد الرحمن بن عوف کی فضیلت میں ایک بھی حدیث نقل نہیں کی ہے، اور ان دونوں کو عشرہ مبشرہ میں ڈالا گیا ہے. جن 10 افراد کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان میں صعب بن مالک یعنی صعب بن ابی وقاص شامل نہیں ہے، جبکہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں وہ شامل ہے. سنن ترمذی میں حدیث میں صعب بن ابی وقاص کا نام ہے مگر دوسری احادیث میں نہیں ہے. عشرہ مبشرہ کی حدیث جیسی دسیوں احادیث جن میں اپنے ممدوح افراد کا قد کاٹ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور مبالغہ آرائی کی گئی ہے، ان کو صحیح مسلم کی چند احادیث نے بالکل ذکر پہنچائی ہے اور بالکل کنڈم کر کے رکھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشرہ مبشرہ جیسی احادیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو بھی اس کے اعمال جنت میں داخل نہ کرائیں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے. یعنی مجھے تو اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے گا، لیکن تم لوگ اپنی خیر مناؤ. دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 7117. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور سیدھی راہ پر گامزن رہو، اور جان رکھو کہ تم میں کوئی بھی اپنے اعمال سے نجات حاصل نہ کرے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے گا. تیسری حدیث، حدیث نمبر 7121. فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں کسی کو اس کے اعمال جنت میں داخل نہ کریں گے اور نہ اسے جہنم سے بچائیں گے اور نہ مجھے، مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے ساتھ. اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کو آپ کی صحیح حدیث سے معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے متعلق جنت میں جانے کا یقین نہیں تھا، تو آپ نے 10 افراد کی نجات پر کیسے یقین کر لیا اور ان کو جنت کی بشارت کیسے دے دی؟ مطلب یہ تو حدیثیں ابھی صحیح مسلم سے میں نے بیان کی ہے، ان سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تو دور کی بات ہے، رسول اکرم کو خود اپنی جنت میں جانے کا یقین نہیں ہے اور وہ بشارت دے رہے ہیں دوسروں کو. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سرداروں کے بھی سردار ہیں. میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں آپ کو، پہلے اسی متن حدیث کے اوپر مزید گفتگو کر لیں. حضرت عمر کے متعلق جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، بخاری نے لکھا ہے کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر کا سونا ہو تو میں اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے اس کو دے کر اپنے تعین چھڑا لوں. بتائیے کہ اگر عشرہ مبشرہ کی حدیث صحیح تھی اور حضرت عمر بھی اس جماعت کے ایک فرد تھے تو انہیں عذاب الہی کے متعلق اتنی فکر کیوں ہوئی اور جزا و فضا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہیں اللہ کی طرف ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنے کیے ہوئے لے کر جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جسے ہم کرنے والے ہیں. آگاہ رہو کہ قیامت کے دن ساری مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور آگاہ رہو کہ میری امت میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا پھر ان کو بائیں طرف ہٹا دیا جائے گا. تو میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے اصحاب ہیں. تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھی؟ تو میں ان سے اس طرح عرض کروں گا جس طرح اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا. میں تو ان لوگوں پر اس وقت گواہ کے طور پر تھا جب تک میں ان لوگوں میں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ جس وقت سے آپ نے ان لوگوں کو چھوڑا ہے اس وقت سے مسلسل یہ لوگ ایڑیوں کے بل پھرتے رہے ہیں اور اسلام سے پھر گئے. اب یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی مقامات پر آئی بھی ہے. اس کے بارے میں میرا ایک وائس نوٹ بھی ہے جس میں نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. یہ صحابہ کرام کو تو فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے جہنم کی طرف اور جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے ان کو. اور وجہ کیا ہوگی ڈالنے کی؟ کیونکہ انہوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں. اب بدعتیں کون ایجاد کر سکتا ہے؟ بدعتیں تو وہی ایجاد کرے گا جو صاحب اختیار ہوگا. ایک عام آدمی بدعتیں ایجاد نہیں کر سکتا. اگر وہ ایجاد کر بھی لے گا تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، لوگ اس کی مانتے نہیں، لوگ اس کی سنتے نہیں ہیں. لوگ کس کی مانتے ہیں؟ جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، جو صاحب اختیار ہوتا ہے. اب یہ تو 10 افراد جن کے نام لیے جا رہے ہیں یہ تو صاحب اختیار تھے، یہ تو صاحب اقتدار تھے. تو بدعتیں تو انہوں نے ایجاد کی ہیں. اچھا، اور جو بدعتیں انہوں نے ایجاد کی ہیں ان کے اوپر پھر میرا الگ سے وائس نوٹس ہے. خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث اور پھر یزید کے باپ معاویہ ابن ابو سفیان کی جو بدعتیں تھیں ان کے بارے میں الگ سے میں ڈیٹیل سے ڈسکس آلریڈی کر چکا ہوں. حضرت ابو بکر نے اپنے متعلق خود یہ کہا تھا خدا کی قسم اگر میرا ایک پاؤں جنت میں ہو اور ایک پاؤں باہر ہو
تو پھر بھی میں خدا کے مکر یعنی خدا کی پکڑ سے مطمئن نہیں ہوں گا. یہ حضرت ابو بکر کا یہ فرمان طبری میں بھی ہے، ابن حشام کی سیرت میں بھی ہے اور کنز المال وغیرہ میں بھی ہے. جب حضرت ابو بکر کو خود اپنے متعلق جنتی ہونے کا یقین نہیں ہے تو ان کے پیروکاروں کو خدا معلوم کس بنا پر انہیں جنتی ہونے پر اصرار کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے اور 3 مرتبہ کہا کہ علی ان میں شامل ہے، علی ان میں شامل ہے، علی ان میں شامل ہے. پھر کہا کہ وہ دوسرے سلمان فارسی ہے، تیسرے ابو ذر غفاری ہے اور چوتھے مقداد ابن اسود ہے. یعنی صحیح سند کے ساتھ جو حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، ان میں سے علی کے علاوہ جو 3 ہیں وہ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مقداد بن اسود ہے. مگر ان تینوں کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے. یہ جو عشرہ مبشرہ والی لسٹ میں ان تینوں کا نام نہیں ہے. اچھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی فضیلت کے مالک ہے، بہت بڑی فضیلت کے مالک ہے. مشہور و معروف حدیث ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، جنت کی سیر کر رہے تھے، تو آپ کو وہاں پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی. آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کے چلنے کی آہٹ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت بلال حبشی ہیں جو زمین پر چل رہے ہیں. سبحان اللہ، بلال حبشی زمین پر چلتے ہیں اور ان کے چلنے کی آہٹ جنت میں آتی ہے. اس بلال حبشی کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نالین، رسول خدا کی جوتیاں چومنے والے، رسول خدا کے نالین مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگانے والے، مفسر قرآن، محدث رسول، صاحب فتاوی، مجتہد العصر، ان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، مگر ان دونوں کے نام، جوانان جنت کے سرداروں کے نام اس لسٹ میں نہیں ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ بیٹی خواتین جنت کی سردار ہے، مگر خواتین جنت کی سردار کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے، عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے. امہات المومنین، امت کی مائیں، کسی ایک ماں کا نام بھی اس لسٹ میں نہیں ہے. کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ کیا ان 10 کے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہے؟ اور 10 میں بھی کتنی کنفیوژن ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے نا، سنن ابی داؤد میں 2 روایات ہیں. ایک روایت کے راوی سعید بن زید ہے، بلکہ دونوں کے راوی حضرت سعید بن زید ہے. روایت کیا ہے، کس طریقے سے، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان روایات کے اوپر یقین کرنے کو کہا جاتا ہے. طریقہ کار اختیار کر دیکھیں کا کیا ہے. لکھا ہے کہ سعید بن زید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب فلاں شخص کوفے میں آیا اور اس نے فلاں شخص کو خطبہ دینے کے لیے کھڑا کیا. اب یہ فلاں فلاں کے نام لے کر چھپا رہے ہیں. اصل میں جب معاویہ کوفے میں آیا اور اس نے مغیرہ بن شعبہ کو خطبہ دینے کے لیے کھڑا کیا، تو سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس ظالم شخص کو جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی مذمت بیان کر رہا ہے، میں 9 آدمیوں کے بارے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں. اگر میں 10ویں شخص کا بھی تذکرہ کر دوں تو میں گناہگار نہ ہوں گا. ابن ادریس کہتے ہیں کہ اہل عرب اسم کہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ وہ حضرات کون کون سے ہیں؟ سعید نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرا تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جاؤ، تم پر نبی اور شہید اور صدیق کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ 9 حضرات کون کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف. پھر میں نے عرض کیا کہ وہ 10واں شخص کون ہے؟ تو وہ کچھ دیر خاموش رہے. پھر انہوں نے جواب دیا وہ 10واں شخص میں ہوں. خود اپنا بھی ذکر کر دیا انہوں نے. دوسری روایت سنن ابی داؤد کی وہ یہ ہے کہ لکھنے کے مروی ہے کہ ایک حضرت عبد الرحمن بن اخنس سے مروی ہے کہ وہ ایک دن مسجد میں تھے. اس وقت ایک شخص نے بطور مذمت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ کیا. اب دیکھیں ایک شخص کرے، نام نہیں بتا رہے اس کا. کیوں نہیں کہتے ہو کہ معاویہ نے کیا تھا؟ کیوں نہیں کہتے ہو کہ مغیرہ بن شعبہ نے کیا تھا؟ وہاں فلاں اور فلاں کا نام ڈال دیتے ہیں. اس طرح یہ لوگ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت سعید بن مسیب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں نے آپ سے سنا کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ 10 حضرات جنت میں ہوں گے. ایک تو خود حضرت جنت میں، ابو بکر صدیق جنت میں، عمر فاروق جنت میں، عثمان غنی جنت میں، علی کرم اللہ وجہ جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، سعد بن مالک جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں. اور اس طریقے سے حضور کو ملا کر یہ 9 لوگ پورے ہو رہے. یہ میں آپ کو اس کا پیج بھی سینڈ کر رہا ہوں، میں نے اوپر نمبر لگا دیے. یعنی 10 یہاں پر پورے نہیں ہو رہے. عجیب کنفیوژن ہے کہ کسی روایت میں 10 کوئی اور ہے اور دوسری روایت میں 10 کوئی اور ہے. اچھا، اسی طریقے سے جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں اور نام دیے گئے، ان کی بھی میں پکچر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں. اب یہاں پر ایک چیز غور سے دیکھنے کی ہے. متن کی بات اب اس کے سند کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. یہ جو پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1223 سنن نبی داؤد کی، اس کی جو سند ہے اس کے اوپر ذرا غور کریں. لکھا ہے کہ جی محمد بن علا ابن ادریس، حسین
ہلال بن یساف، عبداللہ، سفیان، منصور، ہلال بن یساف، عبداللہ بن مازانی سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن زید سے سنا، وہ کہتے تھے. لیکن ان کے راویوں میں کون کون ہے؟ محمد بن علا، ابن ادریس، حسین، ہلال بن یساف، عبداللہ، سفیان، منصور، ہلال بن یساف، عبداللہ مازانی. ان میں دو افراد جو ہے یہ بڑے قابل غور ہیں. یہ حسین کون ہے؟ حسین کے بارے میں آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حسین کون ہے. یہ حسین بن نمیر کوفی ہے، جو بخاری کا، ابو داؤد کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا راوی ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ کربلا میں موجود تھا، اور خون امام حسین علیہ السلام سے اس کے ہاتھ رنگین ہے. بقول تاریخ صغیر بخاری صفحہ نمبر 75 پر ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کو اور ابن زیاد کو آگ میں جلوایا تھا. تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392 پر ہے کہ یہ علی کو برا کہا کرتا تھا، یعنی یہ ناسبی تھا. حاکم کہتے ہیں کہ اس کی حدیثیں محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہوئی ہیں. حسین بن نمیر جیسے شخص کو، جو کہ قتل حسین میں شامل ہے، اس کو انہوں نے راوی کے طور پر پیش کیا. تو جو جس حدیث کا راوی حسین بن نمیر ہوگا، وہ حدیث کتنی ثقہ ہوگی، وہ کتنی صحیح ہوگی، اس کا اندازہ آپ لوگ خود کر لیں. اسی حدیث کے دوسرے راوی ہیں سفیان بن سعید سوری، جو کہ معروف ہے سفیان سوری کے نام سے. اس کے بارے میں یہ بخاری کا بھی راوی ہے اور بھی ساری کتابوں میں یہ راوی ہے. تقریب کے صفحہ نمبر 151 پر ہے کہ کبھی کبھی سفیان سوری تدلیس کرتا تھا، یعنی غلط بیانی کرتا تھا. تہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115 پر بھی ان کی تدلیس کا ایک واقعہ عبداللہ بن مبارک سے منقول ہے. عقد الفرید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 330 پر ہے کہ یہ نبیذ پیتا تھا. نبیذ ایک قسم کی شراب ہوتی ہے. ابن حجر حموی سمرات الاوراق میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 میں کہتے ہیں کہ نبیذ کے جائز ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے. مجمع البحار میں شیخ محمد طاہر حنفی اور نوائد المجموع میں محمد بن علی شوکانی میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن عرف ابو شیمہ کو بسبب نبیذ پینے کے حد جاری کی تھی، اس کے اوپر ان کو کوڑے لگوائے تھے. فضول المعمہ میں فی معرفت الائمہ صفحہ نمبر 235 پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سفیان ثوری کے بارے میں کہا کہ یہ درباری راوی ہے. سلاطین کی وجہ سے اپنے پاس سے نکال دیا جاتا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ حکومت کی چمچاگیری کیا کرتا تھا. طبقات شرانی صفحہ نمبر 25 صفحہ نمبر 58 پر ہے کہ اسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جبہ خز پر پہننے پر اعتراض کیا تھا، حالانکہ خود جبے کے اندر ملائم ریشم کا لباس پہنے ہوئے تھا. طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 376 پر، 371 پر اور 356 پر ہے کہ یہ ضعیف راویوں میں سے ایک ہے. اس ایک حدیث کے دو راوی ضعیف ہو گئے، سفیان ثوری بھی اور حسین بن نمیر بھی. اس کے بعد ہم دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں، جو حدیث نمبر 1224 ہے، سنن نبی داؤد کی. اس کی سند کو ذرا آپ دیکھیں. اس کی سند میں حفص بن عمر، شعبہ، حر بن صبا، حضرت عبد الرحمن بن اخنس سے مروی ہے کہ وہ ایک دن مسجد میں تھے اور اس وقت ایک شخص نے بطور مذمت حضرت علی علیہ السلام کا تذکرہ کیا. راویوں میں کون کون ہے جی؟ حفص بن عمر، اس کے بعد شعبہ، اس کے بعد حر بن صبا، اس کے بعد عبد الرحمن بن اخنس. اب یہ جو شعبہ ہے یہ کون ہے؟ ذرا اس کے بارے میں دیکھیں. شعبہ کے بارے میں لکھو. اس کا جو شعبہ ہے نا، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کا اصل نام محمد بن عبد الرحمن ہے. امام مالک نے محمد بن عبد الرحمن کے متعلق جو سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہا کہ وہ ثقہ نہیں ہے. یوں ہی ابو الحویرث کے متعلق فرمایا کہ وہ غیر معتبر ہے. شعبہ کے متعلق جن سے ابن ابی ذئب روایت کرتے ہیں، اور حرام بن عثمان کے متعلق فرمایا کہ یہ حضرات بھی غیر معتبر ہیں. نے صالح مولا تو امہ کو بھی حدیث میں غیر معتبر فرمایا ہے. اچھا، اس شعبہ کے بارے میں مزید بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں مزید بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص بھی بڑی تدلیس کرتا تھا اور یہ بھی ضعیف راویوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. شعبہ کا شمار بھی ضعیف راویوں میں ہوتا ہے. میں بس ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں. مجھ سے یہ کہیں پر آگے پیچھے ہو گیا، میں نے اس کو نکال کے رکھا ہوا تھا. ہاں جی، یہ شعبہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس کا غلام ہے. شعبہ جو ہے یہ عبداللہ بن عباس کا غلام ہے اور ان کی بہت ساری احادیث ہے، مگر اس سے استدلال نہیں کیا جاتا ہے. طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 281 پر یہ ضعفاء سے روایت کرتا تھا. طبقات ابن سعد صفحہ نمبر 371 جلد نمبر 6 مالک بن انس نے اس سے روایت نہیں کی ہے. اور اس کے بارے میں مزید یہ کہ چونکہ اس کا نام اصل میں جو ہے نا محمد بن عبد الرحمن ہے، تو وہاں اس کی ڈیٹیل مل جائے گی. تو اس کے بارے میں کہ یہ ضعیف راویوں میں شمار ہوتا ہے اور اس سے استدلال نہیں کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ایسے راویوں کی احادیث کو
جن سے استدلال نہیں کیا جاتا ہو ان کو لا کر پیش کرنا اور انہیں جو ہے نا پھر مستند روایت کے طور پر پیش کرنا، یہ بالکل علمی خیانت ہے، بہت بڑی علمی خیانت ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ متن کے حوالے سے بھی یہ روایات، عشرہ مبشرہ والی جو روایات ہیں یہ بہت کمزور اور ضعیف ہیں، اور سند کے حوالے سے بھی یہ روایات بہت کمزور اور ضعیف ہیں، لہٰذا یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اور ان کو اس حدیث کو اگر ہم مان لیں تو پھر باقی تمام صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ باقی صحابہ شاید جنتی نہیں ہے۔